توہم پرست سماج، تحریر فروخ سہیل گوئندی۔ قوموں کی پستی کا ثبوت صرف معاشی اور اقتصادی بربادی ہی نہیں ہوتے، بلکہ کسی قوم اور سماج کی پستی یا زوال کا اندازہ وہاں پر بسنے والے افراد کے سماجی رویوں، افکار، نظریات اور ذہنی رجحانات سے لگایا جاتا ہے۔ جب قومیں ناکام ہو جائیں تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر تشدد پسند ہو جاتی ہیں، اور سماج مذہبی فرقوں، ذاتوں، نسلوں اور مختلف سطحی شناختوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس دوران نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ گری کا رجحان زور پکڑ جاتا ہے، بلکہ اپنے فتووں پر عمل پذیری کے لیے ریاست کے قوانین کے بجائے از خود عمل درآمد کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں کو دوسروں کی سازشیں قرار دیا جاتا ہے۔ سماج میں مذہب کی روح کی بجائے ریچولز کا زور ہو جاتا ہے، اور توہم پرستی کو مذہبیت تصور کر لیا جاتا ہے۔ توہم پرستی کا رجحان مذہب تک ہی محدود نہیں رہتا۔ سیاست، کاروبار اور رہن سہن کے تمام پہلوؤں میں قوم توہم پرستی کا شکار نظر آنے لگتی ہے۔ سماج پستی کی اس انتہا میں اتر جاتا ہے کہ معاشرے میں دھوکہ دہی کرنے والے اپنے کرتبوں کو فخریہ طور پر پیش کر کے قوم کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ جیسے سانوری جادوگر کا بنایا ہوا بچڑا بولنے لگا تھا، ویسے ہی گاڑیاں پانی سے چلانے کے دعوے ہوتے ہیں۔ ایسے پتھروں اور لاکٹوں کے اشتہار الیکٹرانک میڈیا پر دیدہ دلیری سے پیش کیے جاتے ہیں، جو ہماری زندگیوں کو بدل دیں۔ پتھر اور دھات سے بنے یہ زیور کاروبار اور ازدواجی زندگیوں کے حوالے سے کامیابیوں کے در کھول دینے کے دعوے کے ساتھ ڈٹائی سے بیچے جاتے ہیں۔ پیروں فقیروں کے آستانوں میں تعویذ، دھاگوں، دم کیے پانیوں سے بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، اور ان آستانوں میں حاضری دینے والے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ ان آستانوں پر حکمرانی اور سیاست میں کامیابی کے تعویذ بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاسی رہنما ان آستانوں میں پیرزادوں کی عنایت کردہ خاک کی پوڑیاں حاصل کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے پہلے پانی کے ساتھ اس خاک کو نگل لیتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کو ان پوڑیوں سے بدلنے کا یقین اور ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اپنے اوپر کرپشن کے قائم سچے مقدمات سے رہائی کے لیے بھی ان پیروں فقیروں کی دعائیں اور اپنی کمر پر چمکیں، لاٹھیاں، کھانے کا چیلا کاٹا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جرنیل، جج اور حکمرانی کے دعوے دار ان آستانوں میں جس توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں، اگر ان کہانیوں کو تشت از بام کر دیا جائے تو مہذب دنیا دنگ رہ جائے۔ الیکٹرانک میڈیا پر ہاتھوں میں تسبیح پکڑے لوگوں کی تقدیر بدلنے والے، ستاروں کے علم کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ فون کالز کرنے والوں کو تقدیر اور قسمت بدلنے کے مشوروں ہی سے نہیں نوازتے، بلکہ وہ قوم کی تقدیر اور مستقبل سے بھی آگہی دینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان دعائیہ مشوروں میں عمل کے بجائے ایسی حرکات کرنے کی تلقین کی جاتی ہے جو مذہب اور منطق کے دائروں میں نہیں آتی۔ دعاؤں میں دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑنے پر مبنی بد دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جہاں بھر میں پھیلی اپنی ناکامیوں، شکستوں پر رو رو کر گڑ گڑانے کی آواز میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی خاص امت کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا ہے، حالانکہ یہ سوال خود اپنے آپ سے کیا جانا چاہیے۔ دنیا میں جہاں کہیں طوفان، سیلاب یا زلزلہ آ جائے، اس پر اپنے مضامین، کالموں، تحریروں اور تقاریر میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے دشمنوں سے اللہ ناراض ہے اور یہ ان پر عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ در حقیقت اس ناگہانی آفت کو بد دعاؤں کی قبولیت سے جوڑا جاتا ہے، اور اپنے خلاف بیرونی سازشیں تیار کرنے والوں کو ان طوفانوں کا شکار کہہ کر
ذہنی تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتقام لے لیا۔ توہم پرست سماج کا ایک رجحان وہاں کے حکماں بھی ہیں، جنہوں نے کبھی اسکول، کالج، مکتب یا کسی حکمت کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ان کے شفا خانوں کی شاہیں شہروں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ ریڈیو چینلوں پر حکیم اور پروفیسر کے لقب کے ساتھ باقاعدہ پروگرامز کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ دل، کینسر، ذیابیطس اور تمام سنگین بیماریوں کا علاج ان کی فروخت کردہ پوڑیوں سے ممکن ہے۔ سائنسی ایجادات کے ذریعے ان علاجوں کے خلاف اپنے ریڈیو پروگرامز میں گفتگو کی جاتی ہے، بلکہ ان فروخت کردہ یا عطا کردہ پوڑیوں سے بیٹا یعنی اولاد دیرینہ بھی دستیاب ہے۔ ایسے معاشروں میں جہاں توہم پرستی کا راج ہو جائے، وہاں پر جادوگر آپ کو اشتہاروں کے ذریعے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اپنے شریکوں کی طرف سے کیے گئے جادو کا توڑ حاصل کریں۔ جادو کے ذریعے کاروبار میں برکت، محبت میں کامیابی کے لیے جادوگر کے ٹونے کی سعادت حاصل کریں، لڑکی کو رام کریں اور اپنا کام تمام کریں۔ مغرب کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اشرافیہ اور سماج کا ادنا غیر تعلیم یافتہ ہر شخص ان پیروں، فقیروں، جادوگروں اور غیر مرئی طاقت رکھنے والوں کے ڈیروں پر حاضر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حکمران قومی فیصلے کرنے کے لیے ان جادوگروں، پیروں، فقیروں اور تعویذ گنڈے باز ان بابوں کے ہاں حاضر ہو کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ رہنما سماج کے فیصلے کرنے کی قوت اور استطاعت سے محروم ہیں۔ یہ رجحان سماج کی پستی اور زوال کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ناکامیوں کی شکار ایسی قومیں دوسرے سماجوں میں اپنی کامیابیوں کی دعوے داری بھی کر دیتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے مذہب سے یہ لیا اور آج ترقی کی منازل طے کر لیں۔ پستی کی انتہا دیکھیں کہ وہ مذہب جس پر وہ خود درست عمل نہ کر سکے، اور جب دیکھا کہ کامیاب قومیں کسی منزل پر پہنچ چکی ہیں تو اعلان کر دیا کہ یہ ہمارے ہی مذہب سے استفادہ کیا گیا ہے، بلکہ اپنی کامیابیوں کی تلاش میں اپنے سیاسی مفکروں کے افکار کی دوسرے سماجوں میں کامیابیوں پر دعوے داری کر کے اپنی روح کو تسکین دی جاتی ہے کہ فلاں ملک اگر پچھلے چند برسوں میں ترقی کر گیا تو وہ دراصل ہمارے فلاں مفکر کی فکری بنیاد پر ممکن ہوا، یا جیسے فلاں ملک نے ہمارے فلاں ترقیاتی 5 سالہ منصوبے پر عمل کر کے ترقی کی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ خود ہم نے ترقی کیوں نہیں کی۔ سماج میں توہم پرستی دراصل پستی کے رجحان کی ایک اجتماعی جھلک ہے۔ ایسا سماج جو شاندار ادب، شاعری، تحریر، تحقیق اور تخلیق کے حوالے سے بانجھ ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ بھی یقین کر لیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں، لیکن جب ایسے توہم پرست سماج کی شاعری، ادب، تحقیق اور تخلیق کو ہم اثر دوسرے سماجوں میں برپا ہوئے ادب اور تخلیق سے موازنہ کیا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ توہم پرست سماج خود پسندی پر کھڑا ہے۔ ایسے سماج کی ایک جھلک وہاں کے لوگوں کی عام چال ڈھال میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، یعنی ٹریفک۔ ایسے سماج کے لوگ جب سڑکوں پر رواں دواں ہوتے ہیں تو اپنی سواری پر بڑے بڑے مذہبی بیانات چسپاں کیے ہوتے ہیں، اور جس ہڑبونگ سے وہ اپنی سرزمین پر رواں دواں ہوتے ہیں، اس سے سماج کی چال ڈھال کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مذہبی دعاؤں اور کلمات کا ڈنڈورا پیٹ کر وہ کیسے اپنی شاہراہوں پر رواں دواں ہیں۔ توہم پرست سماج بڑے بڑے راسپوٹین کو بھی جنم دیتا ہے، جو حکمرانی کے درباروں کو اپنے دعائیہ مشوروں سے کنٹرول کرتے ہیں۔ مذہب کی اصل روح سے محروم، ریچولز کے غلبے کا شکار یہ سماج
गीतों का भी सहारा लेते हैं। ऐसे समाज खुदकश समाज होते हैं। उनकी नजर में बाकी सब गलत और वो खुद ठीक होते हैं।